حافظ آباد میں ایسا شرمناک، ہولناک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے کہ شیطان بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ انسان ہم سے بازی لے گئے ہیں۔ جو کام شیطان نہیں کر سکتے وہ انسانوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انسان ہی کافی ہے۔ حافظ آباد میں آپ ایک لمحے کے لیے اندازہ لگائیے کہ 14 سے 15 سال کے درمیان ایک بچی کی عمر ہے جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل پھر سکتی ہے، نہ ٹھیک سے کھڑے ہو پاتی ہے۔ اس بچی کو ذاتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اندازہ کیجئے، حسین پورہ کا یہ علاقہ ہے جہاں پر یہ بچی غریب مزدوروں کے گھر میں ہے اور اس کو ذاتی کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے حافظ آباد کے رہائشی مدینہ کالونی کے رہنے والے جاوید نامی شخص کی جانب سے۔ یہ ملعون، یہ رذیل اب قانون کی گرفت میں ہے۔ یہ واقعہ گھر والوں پر کیسے کھلا، کیسے پتا چلا؟ کیونکہ وہ بچی تو نہ بول سکتی ہے، نہ کچھ بتا سکتی ہے۔ خدا کی پناہ، آپ کو شرم نہ آئی، آپ کو غیرت نہیں آئی، آپ زمین میں گڑ نہیں گئے، آپ پر کوئی عذاب نازل نہ ہوا کہ آپ نے اس ننھی بچی کو بھی نہ چھوڑا؟ اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے اس معصوم کے اوپر آپ نے درندگی طاری کر دی۔ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی غیرت نہیں ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے پولیس والے کیا کرتے ہیں۔ حافظ آباد سے بہت سے واقعات پچھلے کچھ عرصے میں سامنے آ رہے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ کو حرکت میں آنا چاہیے، ایسے دلوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ وہ جو کیس تھا اس میں تو تمام ملعون جو تھے جہنم واصل ہو گئے ہیں۔ اب اس بچی کے مجرم کو بھی قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ننھی معصوم بچی، اس کی شناخت میں نہیں بتا رہی، اس کے والد والدہ کی شناخت میں نہیں بتا رہی۔ اس کے والد نے اپیل کی ہے سوشل میڈیا پر، ہم وہ ضرور شیئر کر رہے ہیں لیکن اس تصویر میں اس کا چہرہ بھی نہیں دکھا رہے، کیونکہ ننھی بچی، معصوم بچی، غریب خاندان، اور آپ سوچیں زندگی ان پر کتنی مشکل ہے کہ ان پر ایک اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ تو وہ بچی کے والدین بتاتے ہیں، والد نے گفتگو کی ہے، انہوں نے بتایا کہ بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، ہم اسے اسپتال لے کے گئے اور ڈاکٹر نے جو ہمیں بتایا ہم پر تو بجلیاں ہی گر پڑی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی بچی 5 سے 6 ماہ کی حاملہ ہے۔ اب اس بچی سے کیا پوچھا جائے؟ وہ بول ہی نہیں سکتی، وہ بیچاری معصوم تو زمین پر لیٹی رہتی ہے، ایسے ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے، اور 14 سے 15 سال کے بیچ اس کی عمر ہے۔ پھر انہوں نے وہاں کے ایک رہائشی صحافی سے رابطہ کیا۔ اس صحافی نے پولیس سے رابطہ کیا اور اپنی مدیت میں، صحافی نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج کروائی ہے، جو آپ سائیڈ ونڈو میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایف آئی آر کا متن بھی میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اور میں تمام لوگوں سے کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اس واقعے کے خلاف آواز اٹھائیں، اس بچی کو انصاف دلائیں تاکہ انتظامیہ حرکت میں آئے، کیونکہ سوشل میڈیا بہرحال ایک پاور ہے۔ آپ لوگوں کی آواز بہرحال ایک گونج بن کے لوگوں کے کانوں تک جاتی ہے، جس میں چاہے پولیس ہو، چاہے انتظامیہ ہو، چاہے سی ایم ہو، چاہے پی ایم ہو۔ اس بچی کو انصاف ملنا چاہیے، اس ننھی معصوم کو انصاف مل کے رہنا چاہیے۔ اس میں آپ سب حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں ایف آئی آر میں جو متن درج ہے، آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ یہ شخص اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ بٹیرے حافظ آباد کا رہائشی ہوں، صحافت کے پیشے سے منسلک ہوں، حسین پورہ کے رہنے والے، ماں باپ میں ان کا نام نہیں بتا رہی آپ کو، اور ایف آئی آر سے بھی ہم ان کا نام بلر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ میرے پاس آئے، انہوں نے تمام واقعہ بتایا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری بچی جس کی عمر 14 سے 15 سال ہے، وہ بچی بول بھی نہیں سکتی، چل پھر نہیں سکتی، کھڑے ہونا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ہم اسپتال گئے، ڈاکٹر سے بات چیت کی تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بچی 5 سے 6 ماہ کی حاملہ ہے، اور ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ہم درخواست بھی نہیں دے سکتے، ہماری مدد کی جائے۔ پھر وہ صحافی ایف آئی آر میں ہی بتاتے ہیں کہ میں نے اپنی مدد آپ کے تحت ارد گرد پوچھ گچھ کی، تھوڑی سی تفتیش کی، تھوڑی سی تحقیق کی، تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو شخص ہے، یہ جو ملعون ہے، یہ جو شیطان ہے، اس کا نام محمد جاوید ہے، اور یہ مدینہ کالونی حافظ آباد کا رہائشی ہے، اور 6 ماہ قبل اس نے بچی کے ساتھ یہ درندگی کی ہے۔ اب ایف آئی آر تو دے دی گئی ہے، اچھا ملزم بھی گرفتار ہو گیا ہے، لیکن عمومی طور پر ہوتا ہی ہے، ملزم گرفتار ہو جاتے ہیں، جھوٹ سچ کہانیاں گھڑتے ہیں یا پیسے دیتے ہیں، جیسے آپ کو پچھلے حافظ آباد کیس میں بھی یاد ہوگا کہ 1,40,000 روپے کے عوض جو کالی بھیڑ پولیس میں موجود تھی، اس نے ملزم کو بھگا دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، جو بعد میں انکاؤنٹر میں مارے گئے تھے اور جہنم واصل ہو گئے تھے۔ تو اس کیس میں اس ملزم کو پکڑ لیا گیا ہے، مجرم ہے، ملزم کیا، ابھی آگے تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، تو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا سزا ملتی ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ ایک شخص جس نے اس جیسی ننھی معصوم بچی، جو مطلب اس پر الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ
कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये हमें तो ये भी नहीं पता कि ये वाक़या एक बार पेश आए या कितनी बार पेश आए, क्योंकि वो बच्ची अपनी ज़बानी कुछ नहीं बता सकती। ना वो आप जैसे घटिया शख्स को, ज़लील शख्स को, दरिंदे भेड़ियों को रोक सकती है, ना आपके बारे में कुछ बता सकती है, ना वो पहचान कर सकती है। और सोचें कि इस तरह की तकलीफ़ में है वो बच्ची और अब वो हामिला भी है। कितने अफ़सोस का मकाम है। अल्लाह ताला उस बच्ची की ज़िंदगी की हिफाजत भी करे, और जो वो बच्चा अब इस दुनिया में आने वाला है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, उसके साथ क्या होगा। ये बच्ची तो चले माजूर है, माँ बाप ने सब्र शुक्र कर लिया होगा कि जैसे तैसे हम इस बच्ची को पाल रहे हैं। उसके बाप का आप बयान ज़रा सुनिए, उसकी अपील सुनिए कि वो किस तरह से दर्द से, तकलीफ़ से कह रहा है, और सोचें कि किस तकलीफ़ में वो आके मीडिया पर, सोशल मीडिया पर ये बातें कर रहा होगा। किसी माँ बाप के लिए सबसे तकलीफ़ दह ये चीज़ होती है कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना खेल हो जाए और उस पर फिर वो इंसाफ के मुतलाशी हों, उसके लिए दुआएं दे रहे हों, उसकी तलाश कर रहे हों, लोगों से बात कर रहे हों। उस बाप का दर्द समझने की कोशिश कीजिए। तो ये दरिंदे भेड़िए इसी तरह दंदनाते हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं। इनको तो ये शर्म भी नहीं आती कि कोई मासूम है, कोई मजबूर है, कोई बेकस है, कोई गरीब है। ये तो हंसते मुस्कुराते चेहरों को भी खामोश करा देते हैं, घरों में घुस के भी का निशाना बना देते हैं। यहाँ तक कि ये इस कदर ज़हनी पस्ती, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती का शिकार हैं कि ये मर जाने वालों को भी नहीं बख्शते। और ये सिर्फ जाहिलों तक नहीं, हम कहते हैं ना जाहिल, हमने कैटेगरी कर दी कि ये जाहिल हैं, इनको पता नहीं है। यहाँ तो जो तालीम याफ्ता हैं वो इन जाहिलों से बड़े जाहिल हैं कि बहुत से ऐसे वाक़यात भी जहाँ पर डॉक्टर्स ने का निशाना बनाया अपने मरीज़ों को ही। तो ये क्या हो रहा है इस सोसाइटी के अंदर, ये रुक क्यों नहीं रहा है, ये कब तक सिलसिला चलेगा, ये हम सबको मालूम है। इसकी सबसे बड़ी वजह ऐसे भेड़ियों को ना मिलने वाली सज़ाएं हैं। हमारे कानून में सज़ाएं मौजूद हैं, हमारे दस्तूर में सज़ाएं मौजूद हैं, हमारे लॉ के मुताबिक इनके साथ ऐसा इबरतनाक सलूक किया जाना चाहिए कि किसी को मैली आंख उठाकर नहीं देखे। लेकिन क्या करें, अफसोस सद अफसोस कि वो सिर्फ किताबों तक, दस्तूर तक और जो कानून के बड़े बड़े दस्तावेज़ात हैं वहाँ तक महदूद होकर रह गया है। अमली तौर पर मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने किस शख्स को सज़ा मिलते देखी इस तरह की ज़िंदगी में। हमारे माशरे में कौन महफूज है? बासर ख़वातीन महफूज हैं? बिल्कुल नहीं है। घर पे बैठी बच्चियां महफूज हैं? नहीं है। कॉलेज हॉस्टल में पढ़ने वाली लड़कियां महफूज हैं? नहीं है। घर से बाहर निकलने वाली बच्चियां महफूज हैं? नहीं है। कौन महफूज है? कैसे महफूज होंगी? सिर्फ उस सूरत महफूज होंगी जब ऐसे दरिंदों को सजा दी जाएगी, ऐसी इबरतनाक सजा दी जाएगी कि बाकियों के लिए वो एक सबक हो। और ऐसा अमल करने से पहले मैं कहती हूँ वो आप जाएं। तो फिर मैं अपनी वीडियो के ज़रिए हर ऐसी वीडियो में मैं पंजाब की सीएम मरियम नवाज साहिबा को मुखातिब करती हूँ कि आप इन मासूमों को इंसाफ दिलाएं। एक औरत होने की हैसियत से आप पर इस दर्द का मदावा करने की ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कि ये आपकी इस वक्त पाकिस्तान की धरती पर क्या जुल्म हो रहे हैं, इस जानिब नज़र कर लें। उम्मीद और दुआ कि ये मोहम्मद जावेद जो है ये निशान इबरत बने और हम सब इसका अंजाम देखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।